بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم، شفیع معظم، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے شیعہ فرقہ کا پس منظر۔ اس ویڈیو کو ہم اپنے 6 پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے انٹروڈکشن، دوسرا منصوبہ یا پالیسی، تیسرا عبداللہ ابن سبا کون تھا، چوتھا حضرت علی کا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں قول، پانچواں شان عثمان اور شان علی کا مسئلہ، اور آخر پہ ہم جو اس کا کنکلوژن وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسلام میں رونما ہونے والے فرقہ ہے باطلہ میں شیعہ فرقہ قدیم ترین ہے، جس کا وجود ایک سازش کے تحت عمل میں لایا گیا۔ یہودیوں کی اسلام سے دشمنی کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن تم یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، سورہ المائدہ۔ مسلمانوں کی ہمہ گیر ترقی اور اسلام کی پھیلتی ہوئی روشنی سے یہودی بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس ترقی کو، اس سیلاب کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک پالیسی بنائی، ایک منصوبہ بنایا کہ جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دی جائے، ان کا جو تعلق ان کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اسے کمزور کر دیا جائے، اور تیسرا کہ ان کے جو عقائد ہیں ان میں شک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ اور اسی منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہودیوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عبداللہ ابن سبا جو کہ بابن سودا کے نام سے فیمس تھا، عبداللہ بن سبا یہ یہودی میں سرفریز تھا۔ اس کا کام مسلمانوں کے عقائد میں شک و شبہات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹی احادیث بھی گڑنا تھا۔ مصر کے ایک نامور عالم دین شیخ محمد حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن سبا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی احادیث منسوب کرتا ہے۔ معتبر تاریخی حوالوں کے مطابق عبداللہ ابن سبا کا جو ظہور ہے یہ عہد عثمانی کے اواخر میں ہوا، جس کا نسب العین صرف و صرف اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے حضور پاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو کم کرنے کے لیے امامت اور عصمت کا نظریہ پیش کیا، اور کہا کہ امامت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موروثی حق ہے، کہ جس طرح ہر نبی کا ایک وصی چلا آتا ہے اسی طرح حضرت علی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، یعنی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابتداء میں لفظ شیعہ حمایتی اور طرفداری کے معنی میں استعمال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور مداح اپنے آپ کو شان عثمان کہلوایا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور مداح خود کو شان علی کہلوایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، اور یہ کوئی نظریاتی تقسیم نہیں تھی، یہ ایسے ہی تھا کہ جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے جو فالوورز ہیں، جو چاہنے والے، جو مداح ہیں، وہ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے نام سے پکارتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کی منافقت کی وجہ سے 39 ہجری میں کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی پر حضرت علی کو فضیلت دینا شروع کر دی، اور کچھ دیگر جو اپنے عقیدے تھے، جو شکوک جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایڈ کرنے تھے وہ کر دیے، جس طرح کہ وصی کا عقیدہ، امام کی معصومیت کا عقیدہ اور خلیفہ بر رسول کا عقیدہ، یہ لوگوں میں سرایت کرتا گیا۔ بس یہی شیعت کا نقطہ آغاز تھا۔ مگر جب شیان عثمان کے چاہنے والوں
وہ کہلوانے والوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کے چاہنے والے اپنے عقائد میں خلو کرتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ عثمان کہلوانا چھوڑ دیا۔ بس اب میدان میں صرف و صرف شیعہ علی کہلوانے والے رہ گئے۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوانا چھوڑ دیا۔ اور اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تب لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ عثمان اور شیعہ علی کہلوانا چھوڑ دیا تھا تو یہ جو آج کل یہ جو شیعہ موجود ہیں یہ کون ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپس میں معاملہ ہوا، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہوا، جو مسئلہ ہوا، اس میں جو بھی کچھ ہوا وہ اسی تھرڈ گروہ کی وجہ سے ہوا جس کو ہم رافضی کہتے ہیں۔ اور آج جتنے بھی شیعہ موجود ہیں وہ اسی عبداللہ ابن سبا کے جو پیروکار ہیں، جو اس کی باتیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اب آخر پہ جو کنکلوژن ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جتنا نقصان اس شیعہ فرقہ سے اسلام کو پہنچا اور پہنچ رہا ہے اتنا کسی دشمن سے بھی نہیں پہنچا، اور جس کا خمیازہ ہم آج تک ابھی بھی بھگت رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔